ایک چیف جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں, دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. کون سا کیس ٹھیک کرو, کون سے تمہارے پرابلم ہے, جسٹس ہوگا تو سب چلیں. ایک دن میں یہ کیس ختم کریں. چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو, مجھے وہ بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ, فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے, ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے. ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے یہ سسٹم بن سکتا ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو انڈیویجول نہیں رن کرتے, سسٹم رن کرتا ہے. جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا. اسی لیے اس ادارے میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک چیف جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں, دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا ہے, کولیجیم تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے. اور یہ انڈیویجولسٹک تھاٹس جو ہیں ادارے کو چلانے کی, اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا. آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے جو ایکسپیڈیشس جسٹس دے اور ان ایکسپینسو جسٹس دے. یہ تین چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں. میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے, اس میں ڈارک پیچز ہیں, نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی ڈیسیجنز بھی ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں. روزانہ 4000 جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں, وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیجنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے, کرٹیک بھی ہوتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے. ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ 20 سال لگ جاتے ہیں ایک سول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, غلط ہے. ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہے ہونا چاہیے, جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. ورلڈ بینک کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں, بہت برا ہے, کوئی اچھی پکچر نہیں ہے. عوام کے دماغ میں یا پبلک آر آلسو تھنکنگ کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے. شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے اس کو, اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں. تو اس وقت جو سوچ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ہمیں ٹیکنالوجی, ایک سمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ سمارٹ ڈیٹا ہے. سو دا فرسٹ بگ انٹروینشن جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. میرا خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے, اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کیسے کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر about the person that we are inducting as a judge, because اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا اب نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے, کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے خوش آئند چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. میرے پاس سپیریئر کورٹس میں 4000 کیسز ڈیلی فائل ہو رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 70,000 کیس روز فائل ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دا سائز آف دا پرابلم, and that is why the cases don't get decided. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی 20 سال گزر گئے, لیکن پرابلم کو تو ڈائسیکٹ کریں. اب آئے دن اسٹرائکس کرتے ہیں. اب خدا رہا ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا, اب اسٹرائکس کیا ہوتی ہیں جی ترکی میں فلاں چیز ہوئی ہے تو اسٹرائک ہو گئی ہے چنیوٹ میں. وہ جی پتا چلا ہے جی پتہ نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ میچ ہار گئے ہیں تو پتا چلا گجرانوالا میں اسٹرائک ہے. از دس دا وے سسٹم رنس؟ از دس دا وے یو تھنک جوڈیشری از گوئنگ ٹو رن؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی, ایک لٹیگنٹ کو کیا کاسٹ دینی پڑتی ہے ڈیلی کورٹ کیسز میں آنے کی. دیر آر پیپل ہو سیل دیئر لائف اسٹاک ٹو کم ٹو کورٹ, مطلب بکریاں بیچتے ہیں, بھینسیں بیچتے ہیں عدالت آنے کے لیے. آپ کہتے ہیں اسٹرائک ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہار گئے. لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن قانون بنا لیا ہے اور سیکنڈ کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دی لا منسٹر کہ اس کی قانون سازی کی جائے پاکستان میں. لانگ ڈیو ایشو. ہمارا اس وقت آربیٹریشن کا قانون 1940 کا ہے جو ہر سٹیپ پہ کورٹ کو انوالو کر دیتا ہے. تو پاکستان میں آج سے پہلے آپ نے اگر آربیٹریشن کرنی ہے تو پہلے آربیٹریشن کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں. تو یو ہیو ٹو ڈو بوتھ دی تھنگس. یہ آربیٹریشن کا حال تھا ہمارے پاکستان میں. دنیا بھر میں آربیٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو اوارڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا.
بڑا ریئر یا بڑا لمیٹڈ گراؤنڈز پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں اوارڈ کو. پاکستان میں جو چیز اسٹیپ کرتے ہیں آپ کا اسٹے مل جاتا ہے عدالت سے اور آربیٹریشن کبھی چلتی نہیں ہے. سپریم کورٹ اس میں ٹیکس کیسز جو بھی ریونیو کے کیسز ہیں, یہ کمرشل کوریڈور جب تک نہیں بنے گا, آپ کے جو اکانومی کے معاملات ہیں جو بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹریلینز آف روپیز بینکوں کے پھنسے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ٹیکس اتھارٹیز کے پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا ہے اور اس پہ کام جاری ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. ابھی جیسا میں نے آپ کو کہا, تقریباً ہر ایڈوانس ملک میں اور خاص کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ آن. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی تھی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو. سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں, جس از وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ پرسپیکٹو ان. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے, کیا ایک پورا پرسپیکٹو مسنگ ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ, وہ لینس ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. ہماری کتنی ہے جی, 562 ویمن ہے پورے پاکستان میں ججز. 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں, اور ہماری کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہے. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. صرف جسٹس عائشہ, جسٹس مسرت ہلالی, آئی ٹیل یو کہ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. آئی لرن اباؤٹ ٹریننگ پہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینیوئنگ ٹریننگ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا. وی آل گیٹ سلگش, وی آل گیٹ رسٹی, وی نیڈ ٹو گو تھرو ٹریننگ. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو ری انوینٹ کر دیا ہے. ہمارے 4000 ججز ہیں, آج تک وہ 4000 ججز کبھی اکیڈمی میں آئے ہی نہیں تھے. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم واٹس ایپ ٹیکنالوجی, جو کمیونٹی سسٹم ہے واٹس ایپ کا, اس کو استعمال کرتے ہم سارے 4000 ججز کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں. وی سینڈنگ دیم آن لائن پروگرامز, آن لائن ویڈیوز فار دیئر سیلف امپروومنٹ. اور اس کے علاوہ 48,000 ہمارا پیرا لیگل اسٹاف ہے پاکستان میں. ایلمر, دی ریڈر, 48,000 پیپل. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description. پھر ہم کہتے ہیں سسٹم چلتا نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ فائلیں کیسے مینٹین کرنی ہے. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, the system is going to go down. It will not improve. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی, فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system, and we take it seriously. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I don't want to say much because ہم سو موٹو میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر justice نہیں ہے تو وہ نہیں, justice ہوگا تو سب چلیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جسٹس منصور علی شاہ, اور آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. انہوں نے انتہائی سخت قسم کا بیان دیا, کہا کہ ہماری جوڈیشری اس وقت کہاں کھڑی ہے. 142 میں سے 130 نمبر پہ ہیں, جو کسی صورت اچھا نہیں ہے. قانون آئین کی بالادستی ضروری ہے. ہم اگر فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس کو منوانا بھی جانتے ہیں. اگر فیصلہ نہ مانا گیا تو اس کو سخت قسم کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب ریزرو سیٹوں کا معاملہ بھی ہوا ہے. ریزرو سیٹیں جو ہے تحریک انصاف کو دینے کا کہا ہے, تو شہباز شریف کی چھٹی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو.